السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، موجودہ جدید مسائل کا حل نمبر 14 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مری ہوئی مرغی کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک مسئلے کا حل بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تشریح و توضیح فرمائی ہے۔ تو آئیے اس آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت تو بہت بڑی ہے، لیکن جو قابل استدلال بات ہے، اس سلسلے میں جو سوال پوچھا گیا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر طور پر اسی کے بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تم پر مردار کو حرام قرار دیا گیا، اور اس طرح سے خون کو اور سور کے گوشت کو، اور اسی طرح سے آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے اگر ذبح کیا گیا ہے تو اس گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے دم گھٹ کر مرنے والا جانور، اور اسی طرح سے چوٹ لگ کر مرنے والے جانور کا گوشت، اور اسی طرح سے گر کر مرنے والے جانور کا گوشت، اسی طرح سے سینگ لگ کر اگر جانور مر جاتا ہے تو اس کا گوشت یہ بالکل حرام ہے، اس گوشت کا استعمال جائز ہی نہیں ہے۔ اب جن جانوروں کو سینگ نہیں ہوتی لیکن وہ جائز ہیں، تو لہذا جن جانوروں کو سینگ ہوگی تو وہ والنطیحۃ میں آ جائے گا، اور بقیہ جو بتایا گیا، گر کر مرنے والا، چوٹ لگ کر مرنے والا، دم گھٹ کر مرنے والا، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کا گوشت بھی، اسی طرح سے سور کا گوشت، اور تو لہذا اسی طرح سے اتفاقاً کوئی جانور جو حلال ہے وہ مر گیا تو لہذا ان سب کا گوشت کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور شریعت میں بتایا گیا ہے کہ جس چیز کا کھانا حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ ہم کسی مسلمان کو بھی وہ جانور نہیں بیچ سکتے ہیں جو مر گیا ہے، اسی طرح سے ہم کسی مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کو بھی وہ گوشت نہیں بیچ سکتے ہیں۔ لہذا اس جانور کو ہم زمین میں گاڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ مردار کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو جانور ذبح کیے بغیر مر جائے تو اس کا کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے کسی غیر مسلم کے ہاتھوں ذبح کیا ہوا اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے غیر شرعی طریقے سے اگر مسلمان بھی ذبح کرتا ہے لیکن غیر شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے، جو طریقہ ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے اس کے مخالف وہ اگر ذبح کرتا ہے جانور کو، اگرچہ کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے لیکن اس نے شرعی قوانین کے خلاف ذبح کیا، شریعت کے خلاف اس کو ذبح کیا، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ جانور کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں، حرام ہوگا۔
خلاصہ کلام یہی ہوا کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا نہ مسلمان کے لیے جائز ہے اور نہ مسلمان کے لیے اس کو کسی کو بیچنا جائز ہے، چاہے مسلمان کو بیچے چاہے غیر مسلم کو بیچے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔